بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به۔ 150ویں یہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان سے یہ حدیث منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم، کہ اللہ جل شانہ نے جو علم اور ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس تیز بارش کی سی ہے، اصاب ارضا، جو زمین تک پہنچتی ہے، فکانت منہا طائفۃ طیبہ، بس زمین کا کچھ حصہ تو وہ ہوتا ہے جو بڑا عمدہ ہوتا ہے، زرخیز ہوتا ہے، وہ پانی کو قبول کرتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، فانبتت الکلأ، اور اس کی وجہ سے بہترین سبزہ اور بہترین قسم کا چارہ اگتا ہے، کہیں جو ہے بہترین قسم کا غلہ اور اناج اگتا ہے، کہیں ہری بھری گھاس اگ جاتی ہے جو جانوروں کے استعمال کے کام آتی ہیں۔ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، اور زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو بنجر قسم کا ہوتا ہے، امسکت الماء، وہ پانی کو جمع کر لیتا ہے لیکن پانی کو جذب نہیں کرتا، پانی اس کے اوپر جمع ہو جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اور جمع ہوا پانی فنفع اللہ بها الناس، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، لوگ اور لوگوں کے جانور اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، نہروں کا پانی، سمندروں کا پانی، چشموں کا پانی، یہ پانی اندر جذب نہیں ہے، اوپر ہی آ رہتا ہے، اور لوگ اپنے باغوں کو، اپنے کھیتوں کو اس سے سیراب کرتے ہیں۔ فشربوا وسقوا وزرعوا، لوگ پیتے بھی ہیں، باغوں کو سیراب بھی کرتے ہیں، اپنے کھیتوں کو بھی پانی اس سے دیتے ہیں۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور زمین کا ایک اور ٹکڑا ہے، انما ہی قیعان، جو بالکل چٹیل میدان کی مانند ہے، لا تمسک ماء، جو نہ پانی کو جمع رکھتا ہے، ولا تنبت کلأ، اور نہیں کسی قسم کا چارہ یا کوئی گھاس پھوس اگاتا ہے۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، یہی مثال ہے اس آدمی کی جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرے، اللہ کی دین کا علم حاصل کرے، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز کے ساتھ، جس دین کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، اس سے وہ خود بھی نفع حاصل کرے، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، لہذا خود بھی سیکھے، دوسرے کو بھی سکھلائے۔ اور اس آدمی کی مثال جو تکبر اور انا کی وجہ سے اپنا سر بھی نہ اٹھائے، یعنی دین کی طرف، دین کے سیکھنے کی طرف، سکھانے کی طرف خود کو متوجہ نہ کرے، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور وہ اس ہدایت کو جس کے ساتھ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا اس کو قبول نہ کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ مثالوں کے ذریعے اس حدیث مبارک میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح زمین کی 3 قسمیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو زمین کا ایک حصہ تو بڑا زرخیز ہوتا ہے، بڑا سرسبز و شاداب ہوتا ہے،
وہ پانی بھی ذخیرہ کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ غلہ اناج بھی اگاتا ہے. کئی گھاس پھوس ہری بھری اگ جاتی ہیں جو جانوروں کے چارے کے طور پر کام دیتی ہیں. گویا کہ زمین کا وہ حصہ ہے جو خود بھی نفع حاصل کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچا رہا ہے. یہ زمین کی سب سے عمدہ قسم ہے. اور دوسری قسم کی زمین وہ ہے جو بنجر ہے. بنجر کا مطلب پانی اپنے اندر جذب نہیں کر پاتی، پانی اس کے اوپر جمع رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اندر جاتا نہیں. نہ ہی کسی قسم کا غلہ اناج یا چارہ وغیرہ گھاس پھوس اگتی ہیں. تو اللہ جل شانہ اس پانی کے ذریعے بھی لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. اگرچہ یہ زمین خود اس پانی سے نفع حاصل نہیں کر پا رہی کہ پانی کو جذب نہیں کر پاتی، نہ ہی کسی قسم کا غلہ اناج اگاتی ہے، لیکن اس جمع شدہ پانی سے بھی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں. ان کے لوگوں کے جانور فائدہ حاصل کرتے ہیں، باغوں کو لوگ سیراب کرتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کر جاتے ہیں. یہ زمین کی دوسری قسم ہے جو پہلے کے مقابلے میں کچھ ادنا ہے، لیکن یہ بھی مفید ہے، نفع بخش ہے. لیکن زمین کی تیسری قسم ہے جس میں کسی قسم کی منفعت نہیں، چٹیل میدان اور چٹیل پتھر کی طرح، نہ پانی اس پر جمع ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا غلہ اناج وہاں اگتا ہے. نہ خود نفع حاصل کرتی ہے وہ زمین کا حصہ، نہ ہی دوسروں کو کسی قسم کا نفع پہنچاتی. بالکل جس طرح زمین کی یہ تین قسمیں ہیں، ایسے ہی انسانوں میں بھی تین قسم کی کیٹیگریاں ہیں. انسانوں میں بھی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، قرآن کریم کی تفسیر کو، شریعت کے جو ہے اصولوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں تک بھی اس دین کو پہنچاتے ہیں. یہ بالکل زمین کی اس عمدہ قسم کی طرح ہیں یہ لوگ، جس میں پانی بھی جذب ہوتا ہے اور غلہ اناج بھی اگاتے ہیں، یعنی خود بھی نفع حاصل کرتی ہے زمین کی وہ قسم اور دوسروں لوگوں کو بھی نفع پہنچاتی ہے. اسی طرح یہ لوگ خود بھی نفع حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی نفع پہنچاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو خود تو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے، خود فائدہ حاصل نہیں کرتے، لیکن لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ زمین کی دوسری قسم کی مانند ہے جو زمین خود تو نفع حاصل نہیں کرتی، خود تو فائدہ حاصل نہیں کرتی، لیکن اس کا فائدہ لوگ حاصل کر جاتے ہیں. یہ بھی انسانوں کی وہ قسم ہے جو کسی نہ کسی درجے میں مفید ہے، فائدہ مند ہے. لیکن تیسرے قسم کے انسان وہ ہیں جو نہ خود سیکھتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو کسی قسم کا نفع پہنچاتے ہیں. ان کا تکبر، ان کا انا، ان کا عناد آڑ بن جاتا ہے دین کو سیکھنے کے سے اور شریعت کو سیکھنے سے، رکاوٹ بن جاتا ہے. اپنے تکبر اور انا میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ شریعت کو، دین کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور نہ ہی خود سیکھتے ہیں، نہ ہی کسی کو ان سے نفع پہنچتا. تو یہ زمین کی تین قسموں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر کے انسانوں کی تین قسمیں بیان کر دی. اس حدیث مبارک سے جو مثال بیان کی گئی، اس میں بنیادی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بادلوں کی طرح قرار دیا، بادلوں کے مشابہ قرار دیا، اور آپ کی ذات سے امت کو پہنچنے والا دین، امت کو پہنچنے والا علم، امت تک پہنچنے والی شریعت کو بارش سے تعبیر فرمائی کہ جس تک پہنچتی ہیں. اب کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے پہنچنے والے علم کو، شریعت اور دین کو خود بھی قبول کرتے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی اس کا نفع پہنچاتے ہیں. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سیکھتے تو ہیں لیکن یہ کہ خود عمل نہیں کرتے، خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، خود بے عمل اور کورے رہتے ہیں، لیکن کم سے کم دوسرے لوگوں کو ان کی ذات سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ بھی کسی درجے میں نافع ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی بات پر، کسی حکم پر انسان خود عمل نہیں کرتا
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی وہ دین کی بات، دین کا حکم نہیں بتا سکتا. ہاں اگر وہ خود عمل نہیں کرتا تو بتلانے پر بھی انشاءاللہ تعالی اسے اجر ملے گا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو کرنے والا. لہذا ایک آدمی اگر کسی شرعی امر پر، حکم پر عمل پیرا نہیں ہے تو دوسروں کو اس کی تلقین کرے اور اس کو دوسروں کو ترغیب دے. ہو سکتا ہے کہ اس کے توفیل کتنے لوگ عمل کر جائیں اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے خود اللہ اس کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو نہ خود سیکھتے ہیں، نہ دوسروں کو کچھ سکھاتے ہیں، نہ خود نفع حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو نفع پہنچاتے. یہ سب سے بدترین قسم کی زمین ہے، اور ایسے لوگ بھی سب سے بدترین ہیں جو نہ خود نفع حاصل کرتے ہیں نہ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو نافع بننے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.